ہمارے ناخن صرف ہماری انگلیوں کے سروں کی حفاظت ہی نہیں کرتے بلکہ یہ ہماری صحت کا آئینہ بھی ہیں۔ آپ اگر کبھی خود ہاسپٹل گئے ہوں یا کبھی کسی پیشنٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معائنے کے دوران ڈاکٹر ناخن کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ناخن ہر وقت گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے غذا کے اثرات، ہمارے خون کے بہاؤ کے اثرات، ہمارے ہارمونل چینجز کے اثرات اور اسی طرح کئی بیماریوں کے اثرات ہمارے ناخن میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ناخن کو دیکھ کر ہم اپنے اندر موجود بیماریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناخن میں ظاہر ہونے والی بعض بیماریوں کی علامات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ معلومات ہوں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اگر پھر آپ اپنی ایک عادت بنائیں کہ آپ اپنے ناخن کا باقاعدگی سے مشاہدہ کرتے رہیں، تو بہت ممکن ہے کہ کسی بیماری کو ارلی سٹیج پر آپ ڈائیگنوز کر سکیں اور اس کا بروقت علاج کر سکیں۔ بنیادی طور پر ناخنوں میں آپ نے صرف 4 چیزیں دیکھنی ہیں: ان کا رنگ، شکل، ساخت اور بڑھنے کی رفتار، یعنی کلر، شیپ، ٹیکسچر اور گروتھ۔ جو صحت مند ناخن ہیں، نارمل ناخن ہیں، وہ ان کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے، یعنی پنکش۔ اب اگر ناخن سفید ہوں یا بے رنگ کے ناخن ہوں تو یہ ہمارے جسم میں خون کی کمی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جگر کی کسی بیماری کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور گردوں کی خرابی میں بھی اکثر جو ناخن ہیں وہ سفید یا بے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ناخن نیلے رنگ کے ہوں تو یہ آکسیجن کی کمی کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور جو کہ پھیپھڑوں کی کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا دل کے امراض بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اگر ناخن پیلے ہوں تو یہ فنگل انفیکشن میں بھی ہوتے ہیں، فنگس کا انفیکشن جو ہے، اور دائمی سانس کی بیماریاں فار ایگزامپل ایسما اور کرونک ایستھما اور COPD وغیرہ ان میں بھی ہو سکتی ہیں، اور شوگر میں بھی پیلے ناخن ہو جاتے ہیں۔ اگر بھورے یا سیاہی مائل ناخن ہوں تو یہ اکثر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے، لیکن یہ تمباکو نوشی میں یہ ہو سکتے ہیں، اور بعض دوائیں جس طرح اینٹی ملیریا جو دوائیں ہوتی ہیں وہ بھی ناخن کو بھورا یا سیاہی مائل بنا دیتی ہیں۔ اور اگر ناخن میں کالا دھبا ہو، اس پہ ضرور نظر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ دھبا اکثر تو بعض اوقات تو کسی زخم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اگر زخم کی وجہ سے ہوا ہو تو وہ کچھ وقت میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زخم نہیں ہوا، کوئی چوٹ نہیں لگی، اور اس کے باوجود اس طرح کا کوئی دھبا وہ نمودار ہوا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا ہے، تو یہ میلانوما کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور میلانوما ہے سکن کا ایک کینسر۔ اس لیے کوئی بھی اس طرح کا دھبا، کالا دھبا، جو کہ ایک دھبے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا ایک لائن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اس کی شیپ ہو سکتی ہے، اگر یہ ظاہر ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رنگ میں بعض اوقات نیل ہوتے ہیں کہ آدھے سفید اور آدھے جو ہے وہ گہرے رنگ کے، تو عام طور پر جو بیس کے قریب وہ سفید سا رنگ ہوتا ہے، ہلکا رنگ، اور آدھا گہرا رنگ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کرونک رینل ڈیزیز، یعنی کہ گردوں کی جو کچھ دائمی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ انہیں لنسے نیلز کہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں شکل پہ، ناخن کی شکل۔ تو نارمل شکل پہلے تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نارمل شکل کیا ہوتی ہے۔ کروڈ ہوتے ہیں نیل، یعنی کہ جو سائڈ ٹو سائڈ وہ ان میں ایک کرو ہوتی ہے، اور تھوڑے سے کنویکس بھی ہوتے ہیں کہ لمبائی کے رخ میں بھی ہلکا سا ان میں ابھار ہوتا ہے، تو اس کو کنویکس شیپ کہتے ہیں۔ یہ نارمل نیلز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سرفیس سموتھ ہوتی ہے، اور یہ یونیفارم تھکنیس ہوتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ برابر موٹائی کے ہوتے ہیں۔ اب اگر ناخن چمچ نما ہو جائیں، جسے کائلونکیا کہتے ہیں، تو یہ آئرن کی شدید کمی میں یا خون کی کمی میں اس طرح چمچ نما ناخن بنتے ہیں، جسے کائلونکیا کہتے ہیں۔ اگر گول ابھرے ہوئے ناخن ہوں تو یہ اسے ایک تو کلبنگ کہتے ہیں، اور یہ جسم کی کافی بیماریوں میں ہوتے ہیں، جن میں پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہیں، معدے کی خرابی ہے، اور یہاں تک کہ آنتوں کے اور پھیپھڑوں کے کینسر میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت ساری بیماریوں میں ہوتے ہیں تو ان پر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ کہیں کلبڈ فنگرز تو نہیں بن رہی۔
یہ ڈرم سٹک کی طرح بن جاتی ہیں، جس طرح ڈرم سٹک سروں پہ جو انگلیاں ہیں وہ ٹوٹل موٹی سی ہو جاتی ہیں، اور ان کی پہچان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نارمل فنگر ہے اور یہ کلبڈ فنگر ہے، کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈسٹل فیلنکس ہے گولائی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہے جسے شیمروتھ سائن کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جب انگلی کو ملاتے ہیں، اپنی دو اس طرح انگلیوں کو ملائیں، تو اس میں نارمل جو فنگرز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا یہاں گیپ بنتا ہے جو ڈائمنڈ کی شکل کا ہوتا ہے، یہ نارمل فنگر ہے۔ لیکن کلبڈ فنگر میں چونکہ یہ جگہ ساری پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو ہمارے ناخن آپس میں یہاں نہیں ملتے۔ ناخن کی شکل میں ہم نے ناخن پر اپیئر ہونے والی لائنز کو بھی دیکھنا ہے۔ اب لائنز اگر تو ہماری انگلیوں کی لمبائی کے رخ میں اپیئر ہو رہی ہوں، جنہیں ورٹیکل لائنز کہتے ہیں، یہ نارمل ہوتی ہیں۔ یہ اکثر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ ظاہر ہوتی ہیں، یہ کسی بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر لائنز ہاریزونٹل ہوں کہ سائڈ ٹو سائڈ، انہیں کہتے ہیں بوز لائنز، اور یہ غذا کی کمی یا شدید بیماری یا کیمو تھراپی میں یہ اپیئر ہوتی ہیں۔ یہ لائنز سٹریٹ بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح زگ زیگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ساخت پر، یعنی ٹیکسچر پر۔ نارملی نیلز کے سموتھ ایجز ہوتے ہیں اور اس کی نارمل تھکنس شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی تھکنس ہوتی ہے، نہ بہت موٹے نہ بہت پتلے، اور یہ نیل بیڈ کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، ایکسیپٹ جو سرا انگلیوں سے آگے بڑھ جائے، اس کے علاوہ باقی جتنا بھی نیل ہوگا وہ ہماری انگلیوں کے ساتھ نیل بیڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ سموتھ بھی ہوتے ہیں۔ اگر نیل موٹے ہوں، نارمل سے تھک سے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے سرے بھی اس طرح ڈیمیج سے ہو رہے ہوں، تو یہ فنگل انفیکشن میں بھی ہوتے ہیں، اور جلد کی بیماری جو سورائسس وغیرہ ہے اس میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیل پتلے ہوں، نارمل سے پتلے ہوں، کہ جو کہ اس طرح ایک فین ٹائپ سے بن جاتے ہیں اپنے سروں پر، اور معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ نیل بہت تھن ہیں، پتلے ہیں، یہ کئی قسم کی غذائی کمیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں کیلشیم کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، زنک کی کمی ہے اور پروٹین کی کمی ہے۔ اور اگر نیل کی سرفیس سموتھ نہ ہو بلکہ اس میں گڑھے ہوں کافی زیادہ تعداد میں، تو انہیں پٹنگ نیلز کہتے ہیں۔ یہ بھی جلد کی بیماری جس طرح ایکزیما ہے، سورائسس ہے اور ایلوپیشیا ہے، یہ ان میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اور جو جوڑوں کی بیماری ہے، آرتھرائٹس، اس میں بھی پٹنگ نیلز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نیلز نیل بیڈ سے الگ ہونا شروع ہوتے ہیں، اسے اونیکولسس کہتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ یہاں اس ایریے میں تو نیل اپنے نیل بیڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن آگے سے پھر یہ اکھڑا ہوا ہے، یہ نیل بیڈ سے الگ ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے تھائرائڈ کے امراض میں، جو ہمارا گردن میں غدود ہے تھائرائڈ، اس میں یہ اکثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جلد کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ چیز ہے گروتھ، یعنی کس رفتار سے ہمارے نیل بڑھ رہے ہیں۔ جو ہماری نارملی ہمارے فنگر کے نیلز ہیں وہ 1 مہینے میں 3 ملی میٹر بڑھتے ہیں، اور جو ہمارے پاؤں کے نیلز ہیں وہ 1 مہینے میں 1 ملی میٹر بڑھتے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم نیل تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو اکثر جب ہم 2 یا 3 دفعہ اپنے فنگرز کے نیل ہم کاٹ چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارے پاؤں کے نیل کے کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر یہ گروتھ نارمل سے سست یا تیز ہو تو یہ بھی کسی خرابی کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ اگر تو گروتھ سست ہے تو وہ غذا کی کمی ہو سکتی ہے، خون کی گردش کی کمی ہو سکتی ہے، یا کسی طویل بیماری میں بھی نیل کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے۔ اور اگر نیل بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یعنی 3 ملی میٹر پر منتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے، یا 1 ملی میٹر پر منتھ پاؤں کے، اس سے کافی زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہے ہیں، تو یہ میٹابولزم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہائپر تھائرائڈزم بہت اہم ہے، اور گروتھ ہارمون اس کی زیادتی میں بھی یہ گروتھ تیز ہو جاتی ہے۔ تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارے ناخن ہماری صحت کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں، جن میں سے ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بیماری تو نہیں پیدا ہو رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ناخن کو صاف رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو باقاعدگی سے تراشتے رہیں، اور باقاعدگی سے انہیں دیکھتے رہیں۔ اور اگر ان میں ہمیں کوئی رنگ میں، شکل میں، ساخت میں یا گروتھ میں کوئی تبدیلی نظر آئے
تو اسے نظر انداز ہرگز مت کریں۔ اس کے علاوہ ویل بینگ کے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔